سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. نون التوکید الثقیلۃ، نون التوکید کے حوالے سے یہ ہے المدرس یا احمد هل تفتحن النوافذ والبرد شدید. دیکھیے تفتحن، تفتحن کیا چیز ہے؟ فتح یفتح سے تفتح تھا نا انت والا، لگائیں نون ثقیلہ، تو اس نے گروپ 1 میں یہ فتح میں بدل جاتا ہے نا، تو یہ آ گیا تفتحن، تفتحن، اور یہ جملہ حل کے ساتھ آ رہا ہے، حل استفہام ہے نا، حل استفہام ہے تو گویا یہ آپشنل تھا، آپ چاہے انہوں نے لگا دیا، آپ چاہتے تو لگائیں، نہ چاہتے تو نہ لگاتے، پھر بھی گزارا ہوتا. حل تفتحن النوافذ، یعنی کیا تو نے کھڑکی کھول دی؟ والبرد شدید، جبکہ سردی شدید ہے. لا تفتحنها الا النافذۃ الصغیرۃ. یا یہاں پہ یہ جو لا ہے یہ بھی ناہیہ کا ہے، گویا نہیں ہے، تو یہاں پہ بھی تفتحن آپشنل تھا آپ کے پاس. لا تفتحنها، تفتحن میں انت فاعل ہے، ہا مفعول بہ ہے، الا اداۃ الاستثناء ہے، النافذۃ الصغیرۃ، سوائے چھوٹی کھڑکی کے. ذرا بتائیے النافذۃ کیوں آیا؟ پچھلے سبق کی بھی تھوڑی سی ریویژن ہو جائے. لا تفتحنها، لا تفتحنها الا النافذۃ الصغیرۃ. ٹھیک، یہ آپ کا مستثنیٰ ہے، یہ النوافذ کی طرف جا رہا ہے، یہ آپ کا مستثنیٰ منہ ہے. مستثنیٰ منہ مینشنڈ ہے، تام ہو گیا. مستثنیٰ منہ کا پارٹ ہے، متصل ہو گیا، اور جملہ نہیں کا ہے، لہذا آپشنل تھا آپ کے پاس. آپشنل تھا تو پہلی آپشن میں بھی اسے منصوب ہونا تھا، اور دوسری آپشن میں بھی اگر دیکھیں تو یہ مفعول بہ ہے، مفعول بہ ہے تو یہ منصوب ہے، تو اس صورت میں سیکنڈ آپشن میں بھی اسے منصوب ہونا تھا، اس لیے یہ منصوب آیا. الصغیرۃ اس کی نعت ہے. حلا تنظفن الصبورۃ یا اخوان، یہ حرف و تحدید کے طور پر آیا. حلا یعنی صاف کر دیا تم لوگ. تنظفن الصبورۃ یا اخوان، اريد ان اقول لكم شيئا مهما فاستمعن الی. اريد فعل مضارع، انا فاعل، ان اقول مفعول به، ان حرف نصب و مصدری. اريد ان اقول لكم شيئا، اقول کا فاعل ہے انا، شيئا مفعول به ہے، مهما اس کی نعت ہے. اس نے کہا اريد ان اقول لكم شيئا مهما، I am going to tell you an important thing. میں ایک نہایت اہم بات تم سے کرنے والا ہوں، لہذا کیا کرو؟ فاستمعن الی،
استمع تھا نا امر, نون مشدد لگایا, اس کو بنا دیا استمعن, دھیان سے سنو, الیہ میری طرف توجہ کرو, فاستمعن الیہ, فاستمعن الیہ کا مطلب ہے بی لسن ٹو می, دھیان سے سنو میری بات. ان من اہم واجبات المسلم الدعوت الی اللہ. ان حرف و توکید و نصب ہے نا, الدعوت یہ اسم و ان ہے, منصوب. من اہم یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر و ان, اہم مضاف, واجبات مضاف الیہ, پھر یہ مضاف الیہ, الی اللہ جار مجرور, یعنی دعوت الی اللہ. دعا یدعو کہتے بلانے کو, ابھی ہم نے پڑھی تھی, پھر بھی شاید وہ آ جائے گی. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اس سے زیادہ عمدہ بات کس کی ہو سکتی ہے جو بلائے کس طرف, اللہ کی طرف. تو ان الدعوت الی اللہ, یقیناً بلانا لوگوں کو اللہ کی طرف, یہ کیا ہے, من اہم واجبات المسلم, یہ مسلمانوں کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بلایا جائے اللہ کی طرف. ان من اہم واجبات المسلم الدعوت الی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات, میں نے جیسے کہ ان تینوں کتابوں کے دوران اپنا یہ تاثر ان کتابوں کے حوالے سے بیان کیا, اور میں ہمیشہ اس لیسن پہ بھی یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ یوں سمجھنے کہ 3 کتابیں میں اصلاً اس لیسن کی وجہ سے پڑھاتا ہوں. اور وہ جو تاثر تھا کہ ہم بائیں طرف کھڑے تھے اور پورا قرآن مجید ایک پیج پر اور پوری سیرت رسول ایک پیج پر ڈاکٹر صاحب کے سامنے کھلی ہوئی تھی, اور مشن ڈاکٹر صاحب کا یہ تھا کہ وہ بائیں طرف والوں کو وہاں سے لے کر ان 2 چیمبر سے, ان 2 چشموں سے گزار کر پیوریفائی کر کے دائیں طرف لانا چاہ رہے تھے تاکہ یہ سکسیسفل ہو جائیں. تو 3 کتابیں پڑھ کر یہاں پہنچتے پہنچتے یوں سمجھنے کہ الحمدللہ جو تو صاف نیت ہو کر واقعی دھلنے کے لیے آیا تھا وہ دھل کر اب دائیں طرف کھڑا ہے. اب جب وہ دائیں طرف ادھر سے کھڑے ہو کے ادھر دیکھ رہا ہے بائیں طرف والوں کو, اور وہ قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کیوں بھیجا گیا تھا, ہمیں کیوں پیدا کیا گیا تھا. تو جب وہ اس آیت پر پہنچتا ہے تو اس کو بات سمجھ آتی ہے. کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. ہو ول ڈیسائیڈ کہ ہم بہترین امت ہیں کہ نہیں. میری چھوٹی سی فیکٹری ہے, میں یہ پین بناتا ہوں, پروڈکشن میری ہو رہی ہے مارکرز کی نا, اور میں کلیم کر رہا ہوں کہ میں بیسٹ قلم بناتا ہوں. میرے اس کلیم کو ہو ول جج, مارکیٹ ول جج, مائی کسٹمر ول جج. میرا کسٹمر اگر اس کو کہے گا کہ تو بیسٹ ہے, تمہارا پین بیسٹ ہے, تو میں بیسٹ ہوں گا نا. ہم خود کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم بہترین امت ہیں. ہو ول ڈیسائیڈ کہ ہم بہترین امت ہیں کہ نہیں ہیں. آور کسٹمرز. کسٹمر کون ہے؟ نان مسلمس. نان مسلمز اس وقت ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ بارہا میں نے یہ مثال اپنے بعض دروس میں دی کہ ہمارے ایک دوست, ایک استاد امریکہ میں تھے, وہ کہتے ہیں میرے پاس موبائل تھا. میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے وہاں پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم ایک رات سو اور صبح اٹھو اور تمہیں یہ خبر سننے کو ملے یا پڑھنے کو ملے کہ زمین پر موبائل اب ایگزسٹ نہیں کرتے, تو ڈز اٹ میٹر؟ کوئی فرق پڑے گا نو انسانی کی صحت پہ؟ تو کہتا وہ اسے پڑھ سکتا قیامت واقع ہو جائے گی. یعنی یہ اتنا بڑا کمیونیکیشن ٹول ہے
کہ اگر آج دنیا سے موبائل ختم ہو جائیں تو نوع انسانی یوں سمجھنے کہ غاروں اور جنگلوں کے دور میں چلے جائے گی. مطلب زندگی ممکن نہیں ہے اس کے بغیر. 2 دن ہم نے ایکسپیرینس کیا نا, 2 دن محرم کے ہم نے ایکسپیرینس کیا صرف سگنلز بند ہونے سے. تو کہتے پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا اسی طرح اگر تم ایک رات سو اور صبح اٹھو اور پتہ چلے کہ زمین پر کوئی ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہا, ڈز اٹ میٹر؟ تو کہتا ہے وہ میری طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ یس ڈاکٹر صاحب, اف پیپل لائک یو ڈائی اٹ میٹرس, بٹ اف ریسٹ آف دا مسلم ڈائی اٹ ڈز ناٹ میٹر. ہماری حالت یہ ہے اس وقت کہ اگر 1.5 ارب مسلمان دنیا سے آج ختم بھی ہو جائے تو شاید باقی نوع انسانی سکھ کا سانس لے گی کہ چلیں خس کم جہاں پاک جان چھوٹی. ہماری ایک چھوٹی سی اکیڈمی ہے واکنڈ میں جہاں بچے حفظ کرتے ہیں. ہم جو اس اکیڈمی کو چلانے والے ہیں, ہمارا کلیم ہے کہ ہم عام مدارس سے بڑا مختلف, بڑا عالی شان قسم کا حفظ کرا رہے ہیں. اور ہماری اکیڈمی کے جو حافظ ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم ان کو بہت اپنے حساب سے بہت اچھی سیلری دیتے ہیں. اور ہمارا یہ کلیم ہے کہ ہمارا طریقہ حفظ سکول تعلیم کے ساتھ بیسٹ طریقہ حفظ ہے, اس سے اچھا شاید فی الحال پاسبل نہیں ہے. اور ہمارے اساتذہ کا بھی یہ کلیم ہے, یہ ہمارے کلیم ہے. ہو ول ڈیسائیڈ؟ ہمارے سب سے چھوٹے برخوردار احمد جو ہیں, میں اسے استاد احمد کہتا ہوں اس لیے کہ مجھے زندگی کے بہت سارے سبق اس نے سکھائے. میرے ایک دوست میرے پاس آئے ہوئے تھے, ان کا ایک بیٹا, ہم کلاس 3 میں لیتے ہیں حفظ کے لیے بچہ, میرے دوست آئے ہوئے تھے, ان کے بیٹا کلاس 3 میں تھا. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا طارق صاحب یہ برخوردار اب کون سی کلاس میں ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ اب بس اس نے یہ 3ری میں آ چکا ہے. تو میں نے کہا تو پھر یہ کب آ رہا ہے ہماری اکیڈمی میں؟ تو استاد احمد ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو احمد بھی اچھی طرح جانتا تھا طارق کو. تو احمد نے کہا طارق انکل خدا کے لیے, یوں ہاتھ مارے اسے, خدا کے لیے اس کو یہاں مت لائیے گا ہماری اکیڈمی میں. تو میں نے اس سے اگلے دن, ہماری اتفاق سے میٹنگ تھی, اساتذہ بھی موجود تھے, قاری صاحبان بھی, اور ہماری کمیٹی بھی ساری موجود تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جو مرضی کلیم کریں, آپ کی پروڈکٹ کی آپ کے بارے میں مارکیٹ میں جو آپ کا کسٹمر ہے اس کا آپ کے بارے میں یہ خیال ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس اکیڈمی میں کسی دوسرے کو نہیں آنا چاہیے. کنتم خیر امت, اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بیسٹ بنایا تھا, اور ایک وقت اس زمین کے اوپر ایسا تھا جب ہم نے ثابت کر دیا تھا کہ ہم بیسٹ ہیں. تم بیسٹ ہو کیوں؟ اخرجت للناس, اخرجت الی الناس نہیں کہا قرآن مجید نے, اخرجت للناس, تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو, تمہیں پیدا کیا گیا ہم نے لوگوں کے لیے, یعنی یو آر فار دا سروسز آف دا فار دا ادرس, یو ہیو ٹو سرو دی ادرس. تم کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف, تم بھلائی کا حکم دیتے ہو. میرا حکم سنے گا کون؟ پہلے تو مجھے یہ ثابت ہو نا, معاشرے میں رہتے رہتے 40 سال رہ رہے تھے حضور, تو 40 سال میں معاشرے نے اچھی طرح جان لیا تھا کہ آپ سچ بولتے ہیں. 40 سال میں معاشرے نے اچھی طرح جان لیا تھا کہ یہ امانت دار ہیں. 40 سال میں معاشرے نے اچھی طرح پہچان لیا تھا کہ آپ سے زیادہ خوش خلق کوئی نہیں ہے. ایکسیپٹیبلٹی معاشرے کے اندر ذہنوں میں اور قلوب کے اندر موجود تھی, تب بھی کتنی رجسٹر سے کام شروع ہوا تھا. تو میں ایکسیپٹیبل تو ہوں نا پہلے لوگوں کے لیے, اور یقین جانے کہ جب تک آپ ایکسیپٹیبلٹی پیدا نہیں کرتے, آپ یہ سمجھیں کہ لوگ آپ کی چاہے جتنی مرضی اچھی گفتگو آپ کے پاس ہو, جتنے مرضی اچھے فلسفے آپ بگاڑ سکتے ہوں, ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, لوگ آپ کی بات سننا نہیں چاہتے. آپ سنا لیں, کس کو سنائیں گے؟ آپ کو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا وہ کردار بنانا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو پوائنٹ, وہ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آرگومنٹ ون کرنا چاہتے ہیں, نہ کہ ہارڈ ون کرنا چاہیں. کبھی آرگومنٹ وننگ کے چکر میں مت پڑیں. مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے, آگے دیکھا ایک بڑھیا کھڑی ہوئی تھی, سامان رکھا ہوا تھا پاس.
اب وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور نے پاس رک کر پوچھا کیوں کھڑی ہو؟ تو من کی گالیاں دی اس نے اور کہا کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لہذا میں تو مکے سے تنگ آ گئی ہوں، بس نکل رہی ہوں یہاں سے، باہر جا رہی ہوں کہیں. کس کو گالیاں دے رہی تھی؟ وہ سامنے کھڑے سن رہے ہیں. امیجن کریں ہم بھی داعی اللہ ہیں، اگر ذرا ہمیں ہمارے مزاج سے ذرا ادھر ادھر کی کوئی بات کرے ہم اس کے ساتھ کیا نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایکسیپٹیبلٹی پیدا ہو رہی ہے. کہا ماں پھر کھڑی کیوں ہو؟ کہا سامان بھاری ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں، جب اٹھانے والا ملتا ہے بس پھر چلی جاؤں گی. تو کہا اچھا میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں. سامان اٹھایا، حضور نے اپنے کندھوں پہ سامان اٹھایا ہوا، آگے آگے حضور، پیچھے پیچھے وہ گالیاں دیتی جا رہی ہے سارے رستے میں. جہاں اس نے جانا تھا وہاں حضور نے اس کو پہنچایا، سامان رکھا، کہا اچھا اماں اللہ حافظ، واپس مڑ پڑے. جب واپس مڑے تو اب اس اماں نے کہا پتر تو کون ہے؟ اپنا تعارف تو کرا دے. تو حضور نے فرمایا کہ اماں میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جسے تو سارے رستے میں گالیاں دیتی آئی. تو اس نے کہا کہ اچھا اگر تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے. یوں بازیاں جیتی جاتی ہیں. جب آپ کا مقام یہ بن چکا ہو معاشرے کے اندر، یقین جانیں حضور تو صحیح پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے تھے نا، آپ غلط پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے لوگ آپ کی بات مان لیں گے. لیکن اگر آپ کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، آپ درست بات بھی کریں گے کیسے؟ سنیں گے کوئی نہیں آپ کی بات. لہذا پہلے وہ مقام پیدا کریں، وہ کردار پیدا کریں کہ جس کے بعد آپ لوگوں سے کہہ سکیں کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم خود مومن ہو، تم اللہ کے ماننے والوں میں سے. اولئک هم المفلحون، اولئک مبتدا ہے اور مفلحون اس کی خبر ہے. انالیسس دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، ایک آدھ کوئی حرج نہیں ہے. کنتم یہ کانا ہے، تم اسم و کانا ہے، خیرہ خبر و کانا ہے، مضاف امت مضاف الیہ، اخرجت للناس، اخرجت ماضی مجہول ہے، للناس اخرجت میں ہیا نائب الفاعل ہوگا. اخرجت نکالی گئی ہے یہ امت، کس لیے؟ للناس لوگوں کے لیے. تأمرون فعل مضارع مرفوع، یہ واو فاعل، بالمعروف جار مجرور. پھر تنہون فعل مضارع مرفوع واو فاعل، عن المنکر جار مجرور. تؤمنون پھر فعل مضارع واو فاعل، باللہ جار مجرور. اولئک مبتدا، ضمیر الفصل خبر. یہ میسج تھا بیسیکلی، یہ میسج آپ تک کنوے دیکھیں. ایکسیپٹیبلٹی ڈاکٹر صاحب نے 2 کتابیں پوری اور 32 لیسن تک ایکسیپٹیبلٹی بناتے رہے آپ کی، یعنی اس پہ بڑی محنت لگتی. 40 سال حضور نے گزارے. یہ یہاں تک پہنچ کر اس لیسن میں آ کر آپ کو انہوں نے کہا کہ بھائی پڑھ کے فارغ نہیں ہو، پڑھ کے تو یہ بات تمہیں اب سمجھ آنے لگی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ اولئک هم المفلحون. پھر ہم ہمیشہ بیسٹ بننا چاہتے نہیں بننا چاہتے؟ ساری دنیا میں دوڑ کس کام کے لیے؟ پیسہ بھی اس لیے کمانا چاہتے ہیں کہ بیسٹ ہوں، اقتدار اس لیے چاہتے ہیں کہ بہت عزت ہوتی ہے شاید ہمارے خیال میں وہاں پر. بیسٹ کون ہوگا؟ انسانوں میں سے بیسٹ کسی نے ڈکلیئر کرنا ہو تو اس کے پاس اختیار ہے نا، جس کو پوری نوع انسانی کہے کہ یہ بیسٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ اونلی انسپائرڈ کین انسپائر. جو بیسٹ ہے وہ کہے کہ تم بھی بیسٹ ہو تو بیسٹ ہو جاؤ گے، یا پھر جو میرا مالک اور خالق ہے وہ کہے کہ فلاں بیسٹ ہے تو وہ بیسٹ ہو جائے گا. مالک کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، باتیں سارا دفتروں میں ہم بھی باتیں کر کے کما رہے ہیں، وکیل باتیں کر کے کماتے ہیں، استاد باتوں کی کھاتے ہیں، داعی اللہ بھی باتوں ہی کی کھائے گا. لہذا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کس کی بات اس کی بات سے زیادہ عمدہ ہوگی جو بلاتا ہے اللہ کی طرف.
آؤ لوگو، آؤ تمہارا مالک، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ تمہیں تمہارا مالک پکار رہا ہے. اور وعمل صالحا، اور وہ کرتا ہے خود بھی نیک کام. وقال، اور وہ کلیم کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے لیے اننی من المسلمین کے علاوہ کوئی اور کلیم نہیں کرتا. ہم تو ذرا سی 4 کتابیں پڑھ رہے تھے پھر علامہ بن جاتے ہیں. اپنے لیے پھر نشست الگ ہو جاتی ہے، نشست الگ ہوتی ہے، اپنے لیے القاب بھی الگ سے پسند کرتے ہیں. لقب ایک ہی ہے، وقال اننی من المسلمین. اس کا کلیم یہی ہو، وہ اس بڑے دھارے سے اپنے آپ کو امت مسلمہ سے الگ کوئی چیز نہ سمجھے. ہی از دا بیسٹ پرسن. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمیل کی حیثیت سے جو بھی اپنے مشن کو، اس مشن کو اپنا مشن سمجھے گا، دعوت اللہ کو جو اپنا مشن سمجھے گا، جو تأمرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر کو اپنا مشن سمجھے گا، وہ اس خاندان میں شامل ہوتا جائے گا، جس کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اب اگر یہ 2 آیتیں سمجھ آ گئیں تو اگلا جملہ بھی سمجھنے میں سہولت ہو جائے گی، اور وہ ہے فَعَلَيْنَا أَن نَّدْعُوَ النَّاسَ إِلَى دِينِ اللَّهِ. فَعَلَيْنَا أَن ندعو الناس الى دین اللہ. مجھے بتائیے یہ 3 کتابیں پڑھنے کے بعد اور اس میسج کو اچھی طرح ایبزارب کرنے کے بعد جو یہ 2 آیات دے رہی ہیں، کدھر جانا ہوگا؟ گھر؟ یا ان لوگوں کی طرف جو بائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں آپ کے، ان کی طرف جانا ہوگا جو بائیں طرف کھڑے ہیں. تو فعلینا، پھر یہ ہماری ذمہ داری ہو گئی. اب ہم پر یہ اعلیٰ جو ہے یہ لازمی کے لیے آتا نا. فعلینا، پھر یہ ہمارے ذمے ہے. کیا ذمے ہے؟ ان ندعو الناس، کہ ہم بلائیں لوگوں کو کس طرف؟ الی دین اللہ، اللہ کے دین کی طرف. لہذا جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. یہ عربی پڑھنا اب ذمہ داری بن گئی. اب بات سمجھ آنا شروع ہو گئی. بات سمجھ آنا شروع ہوئی تو یہ ذمہ داری کون نبھائے گا؟ یہ انہوں نے نبھانی ہے جو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس میں آتے ہیں.